ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے مگر دل میں سکون نہیں ہوتا۔ لوگ پوچھتے ہیں کیا ہوا، اور انسان مسکرا کر کہتا ہے کچھ نہیں، مگر اللہ جانتا ہے کہ اس کے دل کے اندر کتنے چیخیں چھپی ہوئی ہیں۔ آج بس دل سے ایک بار کہیے کہ یا اللہ میں تھک گئی ہوں، میرے دل کی بے چینی کو سکون عطا فرما۔ میری محترم ماؤں اور بہنوں، میری عزیز ماؤں اور بہنوں، آج کا موضوع صرف ایک بیان کا موضوع نہیں ہے، بلکہ یہ ہم میں سے نہ جانے کتنے لوگوں کے دل کی آواز ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ یا اللہ بے چین دل کو سکون دے۔ کبھی آپ نے محسوس کیا کہ انسان بستر پر لیٹا ہوا ہے، آنکھیں بند ہیں مگر نیند نہیں آ رہی، خاموشی ہے مگر دل کے اندر شور ہے، کمرہ خاموش ہے مگر دماغ میں ہزاروں سوال چل رہے ہیں۔ انسان کسی سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا اور دل چاہتا ہے کہ کوئی ایسا مل جائے جس کے سامنے بیٹھ کر بس رو لے۔ کبھی کسی انسان کی وجہ سے دل بے چین ہوتا ہے، کبھی حالات کی وجہ سے، کبھی رزق کی فکر، کبھی اولاد کی فکر، کبھی مستقبل کی فکر، کبھی گزرے ہوئے وقت کا دکھ، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان خود بھی نہیں سمجھ پاتا کہ آخر دل پریشان کیوں ہے۔ بس دل کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے سکون دے۔ میرے عزیزوں، دنیا میں بہت سے ایسے زخم ہیں جن پر پٹی نہیں باندھی جا سکتی۔ کچھ آنسو ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کے سامنے نہیں بہائے جا سکتے، کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جنہیں انسان اپنے سب سے قریب لوگوں سے بھی نہیں کہہ پاتا، لیکن ایک ذات ایسی ہے جس سے آپ اپنا ہر درد کہہ سکتے ہیں، وہ ذات ہے اللہ رب العزت۔ تو آج میں بتاؤں گی آپ کو کہ سکون کہاں ہے۔ میرے عزیز ماں اور بہنوں، ہم سکون ڈھونڈنے کے لیے کبھی لوگوں کے پاس جاتے ہیں، کبھی دولت کے پاس، کبھی دنیا کی چیزوں کے پاس۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب پیسہ زیادہ ہو جائے گا تو سکون مل جائے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہماری خواہش پوری ہو جائے گی تو سکون مل جائے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب فلاں شخص ہماری زندگی میں واپس آ جائے گا تو سکون مل جائے گا، لیکن میرے عزیزوں، کبھی کبھی انسان کی خواہش پوری ہو جاتی ہے پھر بھی دل خالی رہتا ہے۔ گھر بڑا ہو جاتا ہے مگر دل تنگ رہتا ہے، بینک بیلنس بڑھ جاتا ہے مگر بے چینی ختم نہیں ہوتی، لوگوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے مگر تنہائی کم نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ دل کا اصل سکون دنیا کی چیزوں میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی خبردار اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ دل پریشان ہے، اللہ کو یاد کرو۔ دل ٹوٹا ہوا ہے، اللہ کو یاد کرو۔ آنکھوں میں آنسو ہے، اللہ کو یاد کرو۔ راستہ سمجھ نہیں آ رہا، اللہ کو یاد کرو۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جب کوئی انسان آپ کا درد نہ سمجھے تو کیا کرے۔ میرے عزیز ماں اور بہنوں، زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب انسان سوچتا ہے کہ مجھے کوئی سمجھنے والا نہیں ملا، میں سب کے دکھ سمجھتی ہوں لیکن میرا دکھ کوئی نہیں کیوں سمجھتا، میں سب کے لیے کھڑی ہوتی ہوں لیکن میرے لیے کون کھڑا ہوگا، میں سب کو تسلی دیتی ہوں لیکن مجھے تسلی کون دے گا۔ میرے عزیز ماں اور بہنوں، اگر آج آپ کے دل میں بھی یہی سوال ہے تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اللہ آپ کے حال سے بے خبر نہیں ہے۔ آپ لوگوں سے چھپ سکتے ہیں، اللہ سے نہیں۔ آپ دنیا کے سامنے مسکرا سکتے ہیں، اللہ آپ کے آنسو دیکھتا ہے۔ آپ زبان سے کہہ سکتے ہیں میں ٹھیک ہوں، لیکن اللہ جانتا ہے کہ آپ حقیقت میں کیسے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں جب آپ خاموشی سے روتے ہیں تو اللہ جانتا ہے۔ جب آپ سجدے میں جاتے ہیں الفاظ نہیں نکلتے، اللہ آپ کے دل کی زبان سمجھتا ہے۔ کبھی کبھی آنکھوں کے آنسو وہ دعا بن جاتے ہیں جسے زبان بیان نہیں کر پاتی۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ سجدہ بے چین دل کا سہارا ہے۔ میرے عزیزوں، جب دل بہت زیادہ بے چین ہو جائے نا
تو ایک کام کرنا، لوگوں کے دروازے پر جانے سے پہلے اللہ کے دروازے پر جانا، وضو کرنا، 2 رکعت نفل پڑھنا اور سجدے میں جا کر اپنے رب سے بات کرنا۔ ضروری نہیں کہ خوبصورت الفاظ یاد ہوں، ضروری نہیں کہ لمبی دعا یاد ہو، بس اپنی دل کی بات اللہ سے کہہ دو۔ کہو یا اللہ میں تھک گئی ہوں، یا اللہ مجھے راستہ نظر نہیں آ رہا، یا اللہ میرے دل کا حال تو جانتا ہے، یا اللہ جس بات نے مجھے اندر سے توڑ دیا ہے تو اسے بھی جانتا ہے، یا اللہ میرے دل کو اپنے ذکر سے زندہ کر دے۔ اور پھر دیکھنا سجدے سے اٹھتے وقت شاید مسئلہ وہیں موجود ہو، مگر آپ کا دل مسئلے سے بڑا ہو چکا ہوگا۔ ہر ٹوٹنا ختم ہونا نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، زندگی میں اگر کوئی چیز ٹوٹ جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ سب ختم ہو گیا، رشتہ ٹوٹ گیا سب ختم، کاروبار میں نقصان ہو گیا سب ختم، کسی اپنے نے دھوکہ دے دیا سب ختم، کوئی خواہش پوری نہیں ہوئی سب ختم۔ نہیں میری بھائیوں، نہیں، ہر ٹوٹا اختتام نہیں ہوتا۔ کبھی اللہ تعالیٰ انسان کو توڑ کر اپنے قریب کرتا ہے، کبھی دنیا سے دل توڑتا ہے تاکہ بندہ اللہ سے دل جوڑ لے، کبھی انسانوں سے امید کم ہوتی ہے تاکہ اللہ سے امید مضبوط ہو جائے، کبھی اللہ تعالیٰ کسی چیز کو ہم سے دور کرتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ تو نے یہ مجھ سے کیوں لے لیا، اور اللہ کی حکمت کہتی ہے میں نے تمہیں بچانے کے لیے لے لیا۔ پریشانی میں اللہ سے امید نہ چھوڑیں۔ میرے محترم سامعین کرام، اگر آج آپ پریشان ہیں تو مایوس مت ہونا، اگر آج آپ کے حالات خراب ہیں تو مایوس مت ہونا، اگر آج رزق میں کم ہے تو مایوس مت ہونا، اگر آج بیماری، غم، تنہائی یا مشکلات ہے تو مایوس مت ہونا، کیونکہ مومن کی سب سے بڑی طاقت اللہ سے امید ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ میرے عزیزوں، دنیا کہے گی کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، آپ کہنا کہ میرا اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ دنیا کہے گی تمہارے لیے راستہ بند ہے، آپ کہنا کہ میرا اللہ نیا راستہ پیدا کر سکتا ہے۔ دنیا کہے گی کہ تمہارے حالات نہیں بدل سکتے، اور آپ کہنا کہ حالات بدلنے والا میرا رب ہے۔ لیکن ہمیشہ اللہ کے فیصلے پر بھروسہ کرنا۔ کبھی کبھی ہم اللہ سے ایک چیز مانگتے ہیں اور وہ نہیں ملتی، ہم روتے ہیں، ہم پریشان ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ میری دعا قبول کیوں نہیں ہوئی۔ میرے عزیزوں، یاد رکھنا دعا کا جواب ہمیشہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں آتا، لیکن اللہ کی حکمت کے مطابق ضرور آتا ہے۔ کبھی اللہ وہ چیز دے دیتا ہے جو ہم نے مانگی، کبھی اس سے بہتر عطا کرتا ہے، کبھی کسی انسان کو دور کر دیتا ہے، اور کبھی آخرت کے لیے اجر محفوظ کر دیتا ہے۔ اسی لیے دعا کرتے رہو، اللہ سے مانگتے رہو، اللہ کے دروازے سے واپس مت آؤ۔ میرے بھائیوں، اگر دل بہت زیادہ بے چین ہو تو کبھی رات کو اٹھ کر دیکھنا دنیا سو رہی ہوگی، موبائل خاموش ہوگی، لوگ اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہوں گے، اور آپ وضو کر کے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، 2 رکعت پڑھیں گے، پھر سجدے میں جائیں گے اور اپنے رب سے کہیں گے کہ یا اللہ مجھے کسی انسان کی ضرورت سے پہلے اپنی محبت کی ضرورت ہے۔ یا اللہ میرے دل کو اپنے ذکر سے بھر دے، یا اللہ میری پریشانی کو آسانی میں بدل دے، یا اللہ میرے آنسوؤں کو قبولیت کی وجہ بنا دے، یا اللہ جو میرے حق میں بہتر ہے وہ عطا فرما، یا اللہ جو میرے حق میں نقصان دہ ہے اسے مجھ سے دور فرما۔ اور رہی ایک بات کہ اپنے دل کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ میرے عزیزوں، کبھی کبھی ہم ہر چیز اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ سب کچھ ہماری مرضی کے مطابق ہو، لیکن زندگی ہمیشہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں چلتی۔ اس لیے ایک وقت آتا ہے جب انسان کو کہنا پڑتا ہے کہ یا اللہ اب میں نے اپنا معاملہ تیرے حوالے کر دیا۔ میرے رب، میں نہیں جانتا کہ میرے لیے کیا بہتر ہے، تو جانتا ہے، میں نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا، تو جانتا
جانتا ہے میں نہیں جانتا کس راستے میں خیر ہے، تو جانتا ہے، اس لیے یا اللہ مجھے اپنی رضا والے راستے پر چلا۔ آئیے آج سب اپنے دل سے دعا کریں کہ یا اللہ جس دل میں بے چینی ہے اسے سکون عطا فرما، جس آنکھ میں آنسو ہے اسے خوشی عطا فرما، جس گھر میں پریشانی ہے وہاں رحمت عطا فرما، جس شخص کے رزق میں تنگی ہے اس کے رزق میں برکت عطا فرما، جو اپنے مستقبل سے پریشان ہے اس کے مستقبل کو خیر سے بھر دے، جو تنہائی محسوس کر رہا ہے اسے اپنی قربت عطا فرما، جو گناہوں کی بوجھ تلے دبا ہوا ہے اسے توبہ کی توفیق عطا فرما، جو کسی صدمے سے گزر رہا ہے اس کے دل کو صبر عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے، ہماری پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما اور ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے زندہ فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ میری ماں اور بہنوں، اگر آج آپ کا دل بے چین ہے تو خود کو اکیلا مت سمجھنا۔ اگر لوگ آپ کو نہیں سمجھ رہے تو اللہ آپ کو سمجھتا ہے۔ اگر دنیا نے آپ کو چھوڑ دیا ہے تو اللہ نے آپ کو نہیں چھوڑا۔ اگر ایک دروازہ بند ہوا ہے تو اللہ کے خزانے کے دروازے بند نہیں ہوئے۔ بس اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کر لو، نماز کو مضبوط کر لو، قرآن سے تعلق جوڑ لو، ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو اور دعا کو کبھی مت چھوڑو۔ اور جب دل بہت زیادہ گھبرا جائے تو بس اتنا کہنا کہ اللہ میں کچھ نہیں مانگتا، بس میرے دل کو سکون دے۔ پھر اپنے رب پر بھروسہ کرنا، کیونکہ جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تمہارے دل کے حال سے بھی واقف ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔